السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ نیلوفر اس وقت باورچی خانے میں میلے برتنوں کا ڈھیر سمیٹ رہی تھی کہ بلقیس نے باہر سے زوردار آواز لگائی، نیلوفر ذرا ہاتھ منہ دھو کر ڈھنگ سے باہر آ جا، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ بلقیس کا لہجہ اور غیر معمولی طور پر نرم تھا، جس نے نیلوفر کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھار دی۔ ابھی آئی امی جان، نیلوفر نے جواب دیا اور جلدی جلدی کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ صوفے پر بلقیس کے ساتھ ماموں عاصم بیٹھے تھے، جن کے سامنے مٹھائی کے ڈبے اور پھلوں کی ٹوکریاں سجی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم ماموں جان، نیلوفر نے سر جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ عاصم نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے ہوس بھری مسکان کے ساتھ کہا، تو نیلوفر ہچکچا کر بلقیس کے پاس بیٹھ گئی۔ ذرا اچھی سی چائے تو بنا کر لاؤ نیلوفر بیٹا۔ بلقیس نے اسے اشارہ کیا تو نیلوفر کچن میں چلی گئی اور چند منٹوں بعد ٹرے لے کر آ گئی۔ چائے لیجیے انکل۔ نیلوفر نے کپ عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے لفظ انکل پر زور دیا تو عاصم کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑ گئی اور بلقیس نے دانت پیستے ہوئے نیلوفر کو گھورا۔ کیا کہا تم نے انکل؟ بلقیس کی آواز میں غصہ صاف چھلک رہا تھا۔ جی امی، یہ میرے باپ کی طرح ہیں تو انکل ہی ہوئے نا، نیلوفر نے معصومیت سے جواب دیا۔ بلقیس نے تڑاک سے نیلوفر کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی گونج پورے صحن میں سنائی دی۔ بدتمیز لڑکی، زبان درازی کرتی ہے۔ بلقیس نے اس کا بازو مروڑ کر اسے صوفے پر گرا دیا۔ امی میرا کیا قصور ہے، میں نے تو سچ کہا ہے۔ نیلوفر نے روتے ہوئے اپنا گال تھاما۔ سچ یہ ہے کہ عاصم میرا بھائی آج سے تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ بلقیس نے شادی کا اعلان کسی بم کی طرح پھوڑا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ نیلوفر نے دہائی دی، کیوں نہیں کرے گی تو شادی؟ یہاں تیرے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ بلقیس نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ بلقیس آرام سے، بچی ہے، ڈر گئی ہے۔ عاصم نے اٹھ کر نیلوفر کے قریب آنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور رہیں آپ، میں مر جاؤں گی مگر آپ سے نکاح نہیں کروں گی، نیلوفر نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ زبان سنبھال کر بات کر نیلوفر، ورنہ میں تیری بوٹیاں کر کے کتوں کو ڈال دوں گی۔ بلقیس نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور عاصم کی طرف اشارہ کیا۔ عاصم نے اپنی جیب سے سونے کی ایک موٹی انگوٹھی نکالی اور نیلوفر کا ہاتھ زبردستی تھام لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، یہ ظلم نہ کریں۔ نیلوفر تڑپ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ خاموش رہو، اب یہ انگوٹھی تمہارے نصیب کی زنجیر ہے۔ عاصم نے نیلوفر کی نازک انگلی کو سختی سے جکڑا اور زبردستی انگوٹھی اس کے اندر اتار دی۔ نیلوفر کا ہاتھ درد سے نیلا پڑ گیا، مگر ان ظالموں کو کوئی رحم نہ آیا۔ مبارک ہو بلقیس، اب یہ میری ہو گئی۔ عاصم نے نیلوفر کے لرزتے ہاتھ پر بوسہ لینے کی کوشش کی تو نیلوفر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پوری طاقت لگا دی۔ امی آپ کو ذرا بھی ترس نہیں آ رہا، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ نیلوفر نے بلقیس کے پیر پکڑ لیے۔ بیٹی ہوتی تو میری بات مانتی، اب اس کمرے میں بند ہو جا، جب تک مولوی نہیں آتا تو یہی رہے گی۔ بلقیس نے اسے گھسیٹ کر کمرے میں پھینکا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ نیلوفر فرش پر ڈھیر ہو کر بے حال رونے لگی۔ اس کی سسکیوں سے کمرے کی دیواریں بھی رونے لگی تھیں، مگر باہر بلقیس اور عاصم اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ نیلوفر نے اپنی انگلی میں پھنسی اس منحوس انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی تنگ تھی کہ کھال چھیلنے لگی، پر وہ باہر نہ نکلی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نیلوفر نے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی۔ اسے رہ رہ کر عاصم کی وہ گندی نظریں یاد آ رہی تھیں جو اسے جیتے جی مار رہی تھیں۔ وہ پوری رات روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو گئیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رہی تو یہ درندہ اسے نوچ کھائے گا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ آہستگی سے کھولے اور باہر کے گھوپ اندھیرے کو دیکھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر عزت بچانے کی تڑپ نے اسے وہ حوصلہ دیا جو شاید کسی عام حالات میں ممکن نہ ہوتا۔
اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا کہ وہ اس قید سے بھاگ جائے گی، چاہے موت ہی کیوں نہ سامنے کھڑی ہو، پر وہ عاصم جیسے درندے کا لقمہ کبھی نہیں بنے گی۔ اس نے دوپٹہ کمر سے باندھا اور کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گھر سے کتنی دور نکل آئی تھی۔ مسلسل 2 گھنٹوں سے وہ بھاگے ہی جا رہی تھی۔ بہت زیادہ تھک بھی جاتی تو اپنی رفتار کچھ کم کر لیتی، لیکن رکنے کا نام نہ لیتی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ ان لوگوں کی پہنچ سے بہت دور آ گئی ہے تو کچھ دیر سانس لینے کو رک گئی، لیکن پھر اچانک اسے کتوں کے وحشیانہ بھونکنے کی آواز سنائی دی تو وہ بری طرح تھرا کر رہ گئی۔ پیروں سے جوتے تو کب کے چھوٹ چکے تھے، لیکن کتوں کو اپنے قریب آتا دیکھ اسے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا اور دیوانہ وار کچی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتی، جہاں اندھیرے میں کتوں کی چمکتی آنکھیں اسے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ اس کے لرزتے لبوں سے بمشکل یہ دعا نکلی ہی تھی کہ سامنے ایک بلند و بالا حویلی کا گیٹ نظر آیا، جو شاید کسی ملازم کی غفلت سے اد کھلا رہ گیا تھا۔ نیلوفر نے اپنی زندگی کی تمام تر ہمت جمع کی اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوئی اور فوراً ہی اپنی پوری طاقت سے اس بھاری گیٹ کو بند کر دیا۔ باہر کتوں کا گول اب گیٹ سے ٹکرا کر گرا رہا تھا، لیکن وہ اب محفوظ تھی۔ نیلوفر نے دیوار سے ٹیک لگائی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اکھڑتی سانسوں کو بحال کرنے لگی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ باہر کے خطرناک کتوں سے بچ کر ایک بپھرے ہوئے شیر کی کچھار میں آ گئی ہے۔ کون ہو تم؟ ایک گرجدار مردانہ آواز فضا میں گونجی تو نیلوفر دہل کر مڑی۔ سامنے ایک وجیح قامت اور رعبدار مرد کھڑا تھا، جس کی گہری نیلی آنکھیں غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے اس کے معصوم چہرے کو گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے ایک ہی جھٹکے سے نیلوفر کا راستہ روکا اور اسے دیوار کی سمت ہونے پر مجبور کر دیا۔ نوفل پاشا کا قداور وجود نیلوفر کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، جس نے اسے مکمل بے بس کر دیا تھا۔ اس وقت اس حویلی میں قدم رکھنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ بولو، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ نوفل کی آواز سرد اور رعبدار تھی۔ وہ کتے پیچھے لگے تھے، پلیز مجھے جانے دے، میں غلطی سے آ گئی تھی، نیلوفر لرزتے ہوئے بولی۔ تو نوفل نے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکان آئی۔ اسے لگا یہ حسین لڑکی کسی دشمن کی بھیجی ہوئی جاسوس ہے۔ اس نے نیلوفر کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا، یہاں تک کہ نیلوفر کو اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ نوفل نے اس کے سراپے کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے بکھرے بال اور بھیگی آنکھیں اس کی معصومیت کی گواہی دے رہی تھی، مگر نوفل پاشا کا دل پتھر کا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی ٹھوڑی کو بلند کر کے اس کے سحر انگیز حسن کو دیکھنے لگا۔ نیلوفر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نوفل اس کے چہرے کے قریب جھکا تو اس کے مردانہ عطر کی مہک نیلوفر کے حواس پر چھانے لگی۔ نوفل پاشا اپنے مہمان کو بنا خاطر مدارت کے جانے نہیں دیتا۔ ویلکم ہوم لٹل برڈ۔ وہ اس کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کرنے لگا۔ نیلوفر کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ اسے لگا نوفل اسے کبھی یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ اس کا نازک جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، مگر نوفل اسے اسی رعب کے ساتھ حویلی کے اندر لے آیا۔ چھوڑے مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیلوفر نے اس کی سخت گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ شخص کسی سنگلاخ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ خاموش رہو، ورنہ باہر نکال کر دوبارہ ان کتوں کے حوالے کر دوں گا۔ نوفل نے اسے کمرے کی سمت لے جاتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ نہیں پلیز، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ نیلوفر کی جھیل جیسی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گلابی رخساروں پر بہہ نکلے۔ تو پھر سچ کہو، یہاں چوری کرنے آئی ہو یا میرے دشمنوں نے تمہیں یہاں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ نوفل نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو نیلوفر کو اس کے نیلی آنکھوں میں چھپا طوفان نظر آنے لگا۔ سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آئی تھی، میرا یقین کریں۔ نیلوفر نے ہچکیوں کے درمیان التجا کی۔
تمہارا یہ پری جیسا چہرہ اور یہ بھیگی آنکھیں بہت بڑا دھوکہ بھی ہو سکتی ہیں۔ نوفل کی نظریں اب اس کے چہرے کے نقوش پر جمی تھی۔ آپ مجھے ان کتوں کے پاس بھیج دیں، مگر پلیز میرے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نیلوفر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے التجا کی۔ تم جانتی ہو کہ نوفل پاشا کے دسترس میں آنے کے بعد کوئی آسانی سے رہا نہیں ہوتا۔ اب تم میری قیدی ہو اور تمہاری رہائی کا فیصلہ اب صرف میں کروں گا۔ نوفل نے اسے کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں روک رہے ہیں؟ مجھے جانے دیں۔ نیلوفر نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر نوفل کے جلال بھرے انداز نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ، ورنہ میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ نوفل نے اپنی گرجدار آواز سے اسے خوفزدہ کر دیا۔ آپ بہت سخت دل انسان ہیں، میری سوتیلی ماں کی طرح، نیلوفر نے سسکتے ہوئے کہا۔ نفرت اور محبت کے درمیان بہت باریک لکیر ہوتی ہے لٹل برڈ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ لکیر پار کر جاؤ اور میں تم سے محبت کرنے لگوں۔ نوفل نے دوبارہ اس کے سمت قدم بڑھائے اور اسے اپنی شخصیت کے روپ میں دبا لیا۔ آپ میرے قریب مت آئیں، میں شور مچا دوں گی۔ نیلوفر نے ڈرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ اس حویلی میں تمہارا شور سننے والا کوئی نہیں۔ نوفل نے اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا تو نیلوفر کا دل ڈوبنے لگا۔ نوفل کی نیلی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی تپش تھی جو نیلوفر کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ کیا تم اب بھی کہو گی کہ تم یہاں غلطی سے آئی ہو؟ نوفل نے اس کے کان میں دھیمے سے پوچھا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نیلوفر کی آواز اب دم توڑنے لگی تھی۔ تمہاری قصوں پر یقین کرنا میرے اصولوں کے خلاف ہے، مگر تمہارا یہ حسن میرے اصولوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ نوفل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نیلوفر نے خود کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر نوفل کی طاقت کے آگے وہ ایک مونگ کی گڑیا کی طرح تھی جس کا پگھلنا اب یقینی تھا۔ نوفل نے اسے بغور دیکھتے ہوئے یہ جتایا کہ وہ اب اس کی قید میں ہے، اور نیلوفر کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتوں سے تو بچ گئی ہے، مگر اس سحر انگیز انسان کے شکنجے سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا کہ نیلوفر کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ حیا کی ڈوری کھینچ کر اسے رسوا کر دے گا، لیکن پھر نوفل پاشا پیچھے ہٹا اور مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ نیلوفر بھی پھرتی کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگی۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ لیکن اس کے الفاظ بند ہوتے دروازے سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ وہ دروازہ باہر سے بند کر چکا تھا اور نیلوفر اس کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ 2 روز تو صرف ملازم ہی اسے کھانا دے کر چلے جاتے اور لاکھ منتوں کے بعد بھی اسے آزاد نہ کیا جاتا، لیکن تیسرے روز اچانک غیر متوقع وقت دروازہ کھلا اور نوفل پاشا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے خاتون بھی تھی جنہوں نے سہمی ہوئی نیلوفر کو دیکھا تو آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کون ہو بیٹا؟ اس طرح چھپ کر حویلی میں کیوں داخل ہوئی تھی؟ نیلوفر نے خوف سے نوفل پاشا کی طرف دیکھا۔ ارے بچی، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کی دادی ہوں، تم بتاؤ تو صحیح، میں تمہیں آزاد کروانے آئی ہوں۔ ان کی دل جوئی پر نیلوفر نے خود پر گزری ہوئی کہانی سنائی تو دادی نے کہا، کوئی بات نہیں بچے، تم یہاں پناہ لے سکتی ہو بنا اس سے ڈرے۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے نوفل کو دیکھا اور نیلوفر کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ جب وہ نوفل کے کندھے سے قریب ہو کر گزری تو اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، جب تک میں تحقیق نہ کر لوں، اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو اپنی جان سے جاؤ گی۔ تب سے وہ نوفل کی قید میں تو تھی، مگر اس کی روح کسی آزاد پنچھی کی طرح ان اونچی دیواروں کو پھیلانگنے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ صبح سویرے دادی جان کی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم دادی جان، آج میں آپ کے لیے خاص الائچی والی چائے بنا کر لائی ہوں۔ نیلوفر نے شوخی سے ٹرے میز پر رکھی۔ وعلیکم السلام، جیو میری بچی، تم اس ویران حویلی میں بہار کی طرح آئی ہو۔ دادی جان نے اسے پیار سے پاس بٹھایا۔ دادی جان، آپ کا یہ پوتا تو مجھے کسی جلاد سے کم نہیں لگتا، سارا دن ماتھے پر تیوریاں چڑھی رہتی ہیں۔
نیلوفر نے منہ بنا کر نوفل کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے نہیں، وہ دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ذرا سخت بنا دیا ہے۔ دادی جان نے مسکرا کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ اگر وہ برا نہیں ہے تو مجھے اس حویلی میں بند کیوں کر رکھا ہے، جیسے میں کوئی قیمتی خزانہ ہوں؟ نیلوفر نے چہک کر کہا، تو تم کسی خزانے سے کم بھی تو نہیں ہو۔ دادی جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نیلوفر ہنستی ہوئی اٹھی اور دادی جان کے پاؤں دبانے لگی۔ دادی جان، آپ کو پتہ ہے، میرے گاؤں میں جب بارش ہوتی تھی تو ہم سب لڑکیاں مل کر پیپل کے پیڑ پر جھولا ڈالتی تھی۔ نیلوفر کی آنکھوں میں یادوں کی چمک تھی۔ یہاں بھی باغ میں بہت سے پیڑ ہیں، تم جا کر وہاں بھی نہیں گھومتی؟ دادی جان نے اسے اجازت دی۔ سچ دادی جان، آپ بہت اچھی ہیں۔ نیلوفر نے خوشی سے اچھل کر انہیں گلے لگایا اور تتلی کی طرح اڑتی ہوئی باغ کی طرف بھاگ نکلی۔ نوفل پاشا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے مرگولے اڑا رہا تھا جب اس کی نظر باغ میں لہرا کر چلتی نیلوفر پر پڑی، جس نے اپنا دوپٹہ کمر سے باندھ رکھا تھا اور وہ پھولوں پر بیٹھی تتلیوں کے پیچھے ایسے بھاگ رہی تھی جیسے اسے دنیا کے کسی غم کا پتہ ہی نہ ہو۔ یہ لڑکی پاگل ہے یا پھر بہت بڑی اداکارہ، نوفل نے دل میں سوچا اور اسے دیکھنے لگا۔ نیلوفر نے ایک سرخ گلاب توڑا اور اسے اپنی زلفوں میں سجاتے ہوئے گنگنانے لگی۔ نوفل نے دیکھا کہ وہ مالی بابا کے پاس جا کر ان سے پودوں کے بارے میں ایسے سوال کر رہی تھی جیسے وہ ان کی برسوں پرانی جاننے والی ہو۔ مالی بابا، یہ چنبیلی کا پودا اتنا اداس کیوں ہے؟ کیا آپ نے اسے پانی نہیں دیا؟ نیلوفر نے پودے کی پتیوں کو چھو کر پوچھا۔ بیٹا، یہ دھوپ کی وجہ سے مرجھا گیا ہے، مالی بابا نے جواب دیا۔ تو آپ اسے چھاؤں میں کیوں نہیں رکھتے؟ اسے بھی تو سکون چاہیے۔ نیلوفر نے بالٹی اٹھائی اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ نوفل خاموشی سے نیچے آیا اور ایک درخت کے پیچھے سے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا کھلکھلا کر ہنسنا اور مٹی سے بھرے ہاتھوں کو اپنے ماتھے پر لگانا نوفل کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ ارے آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیلوفر نے اچانک مڑ کر نوفل کو دیکھ لیا اور شرارت سے مسکرائی۔ میں یہاں اپنے باغ کا معائنہ کر رہا ہوں، تم اپنی حد میں رہو۔ نوفل نے گرج کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ حد تو تب پار ہوتی جب میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، میں تو صرف آپ کی اداس پودوں سے باتیں کر رہی تھی۔ نیلوفر نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پودے باتیں نہیں کرتے اور تم یہاں میری قیدی ہو، مہمان نہیں۔ نوفل نے قدم بڑھا کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ قیدی تو آپ خود ہیں اپنی انا کے، جس نے آپ کو خوش ہونا بھلا دیا ہے۔ نیلوفر نے نڈر ہو کر جواب دیا، زبان بہت چلتی ہے تمہاری، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نوفل نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کی۔ ڈر تو ان کو لگتا ہے جن کے پاس کھونے کو کچھ ہو، میرے پاس تو صرف یہ جان ہے جو اللہ کی امانت ہے، نیلوفر نے دھیمی آواز میں کہا۔ نوفل کی نیلی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر اس نے فوراً ہی خود پر قابو پایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا، نوفل پاشا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ میں نہیں بھاگوں گی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ خود مجھے عزت سے رخصت کریں گے، نیلوفر نے اعتماد سے کہا۔ تو بہت پر اعتماد ہو نیلوفر، مگر یاد رکھنا کہ میرا شک کبھی ختم نہیں ہوا۔ نوفل نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے گھورا۔ شک کرنا آپ کا کام ہے اور یقین جیتنا میرا۔ نیلوفر نے ہنس کر دوبارہ تتلیوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ نوفل اسے دیکھتا رہ گیا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ چنچل لڑکی اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ثابت ہونے والی ہے۔ وہ واپس مڑا تو دادی جان بالکنی میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نوفل بیٹا، یہ لڑکی پتھروں میں بھی پھول کھلا دے گی، تو بس دیکھتے جاؤ، دادی جان نے آواز دی۔ میں صرف سچ دیکھنا چاہتا ہوں دادی جان، اور کچھ نہیں، نوفل نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہی گواہی دے رہی تھی۔ نیلوفر باغ میں اب جھولا جھول رہی تھی اور اس کی ہنسی کی گونج پوری حویلی کے در و دیوار میں رس کھول رہی تھی۔ نوفل نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ اسے کسی پری جیسی لگی جو اس کی ویران زندگی میں رنگ بھرنے آئی تھی، مگر اس کے ماضی کے سائے ابھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔
نوفل پاشا حویلی کی سیڑھیاں کسی بپھرے ہوئے چیتے کی طرح اتر رہا تھا جب اس کی نظر دالان کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی نیلوفر پر پڑی، جو باغ سے توڑے ہوئے چنبیلی کے پھولوں سے مالا بنا رہی تھی۔ تم نے ابھی تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، نوفل نے کڑی آواز میں سے پکارا۔ میں نے کہا تو ہے کہ میں صرف جان بچا کر آئی ہوں، اب کیا میں اپنی جان ہی دے دوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے؟ نیلوفر نے شوخی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نوفل کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑی اور اس نے 2 لمبے ڈگ بھر کر نیلوفر کا راستہ روکا۔ تم بہت زیادہ بولنے لگی ہو لٹل برڈ، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو۔ نوفل نے اس کے چہرے کے اس قدر قریب جھک کر کہا کہ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک نیلوفر کے حواس گم کرنے لگی۔ آپ کے سامنے ہی تو کھڑی ہوں، کوئی پہاڑ تو نہیں ہے آپ جو میں ڈر جاؤں گی، نیلوفر نے ہمت جما کر کے جواب دیا، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش آ گئی۔ اچھا، تو تمہیں پہاڑوں سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ نوفل نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھما کر سنگ مرمر کے ٹھنڈے ستون کے ساتھ جکڑ دیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ نیلوفر کی سانسیں اب بے ترتیب ہونے لگی تھیں اور اس کے ہاتھ میں موجود پھول فرش پر بکھر گئے۔ ڈر تو اب تمہیں لگے گا، کیونکہ نوفل پاشا جب کسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو وہ سانس لینا بھی بھول جاتا ہے۔ نوفل نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے ستون پر ٹکایا اور اس کے چہرے کی طرف اس قدر جھکا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ نوفل کی وجیح شخصیت کا جادو اب نیلوفر پر اثر دکھا رہا تھا۔ اس کی تیز مردانہ خوشبو اور گہری نیلی آنکھیں نیلوفر کے دل میں پہلی بار ایک ایسی ہلچل پیدا کر رہی تھی جو خوف سے بالکل الگ تھی۔ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں جانتی ہوں، آپ صرف ناٹک کر رہے ہیں۔ نیلوفر نے نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے کہا، ناٹک؟ تمہیں یہ سب ناٹک لگتا ہے؟ نوفل نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا اور اسے کان کے بالکل پاس جا کر اپنی گرم سانسیں چھوڑی، جس سے نیلوفر کے پورے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا میں تمہیں اب بھی ایک اداکار لگ رہا ہوں یا میرا لمس تمہیں سچائی بتا رہا ہے؟ نوفل کی آواز میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے نیلوفر کو ساکت کر دیا۔ سر پلیز دور ہٹیں، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ نیلوفر نے اپنے دونوں ہاتھ نوفل کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی لوہے کی دیوار کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سانس تو اب تمہاری اور بھی الجھے گی، کیونکہ ابھی تو میں نے تمہارا سچ اگلوایا ہی نہیں۔ نوفل نے اس کے ماتھے سے چھوٹے ہوئے بالوں کو ہٹایا اور اپنے لب اس کے کان کی لو کے قریب لے گیا۔ نیلوفر نے اپنی آنکھیں میچ لی اور اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں دھڑکنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نوفل پاشا جتنا ظالم دکھتا ہے اسے کہیں زیادہ پرکشش ہے، اور اس کے دل کے کسی کونے میں محبت کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹنے لگی۔ تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری زبان کو تالا لگ گیا ہے؟ نوفل نے اس کے گال کو اپنے انگشت سے سہلایا۔ آپ بہت مغرور ہیں نوفل پاشا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں۔ نیلوفر نے آنکھیں کھول کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جہاں غصے کی جگہ ایک انجانی کشش نے لے لی تھی۔ میں نچاتا نہیں ہوں، میں صرف اپنا حق جتاتا ہوں، اور فی الحال تم میری حویلی میں میری قیدی ہو۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں۔ نیلوفر نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ آزادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ اب تم اس جال میں پھنس چکی ہو جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نوفل نے اسی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید خود سے قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا۔ نیلوفر کو لگا کہ وہ پگھل کر اس کے وجود میں سما جائے گی۔ نوفل پاشا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نیلوفر نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ سب چاہتا ہوں جو تم چھپا رہی ہو، تمہارا سچ، تمہارا ماضی، اور تمہاری یہ چنچلتا جو مجھے کسی نتیجے تک پہنچنے میں مشکل پیدا کر رہی ہے۔ نوفل نے اسی گردن کے پاس اپنے لب رکھے جسے نیلوفر کا پورا وجود لرز اٹھا۔ آپ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ کیوں مجھے اس طرح تڑپا رہے ہیں؟ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مارنا بہت آسان ہے نیلوفر، مگر تمہیں جیتے جی اپنے زہر میں قید کرنا زیادہ دلچسپ ہے۔ نوفل نے اس کی آنکھوں کے آنسو اپنی انگلی سے پوچھے۔ آپ بہت ظالم ہیں، میں آپ سے نفرت کرنا چاہتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل
نیلوفر نے جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، بولو۔ نوفل نے اسے مزید اکسایا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے سخت ہیں اندر سے اتنے ہی تنہا ہیں۔ نیلوفر نے ہمت کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی دھڑکنیں محسوس کی۔ تنہائی میرا مقدر ہے اور تم اس مقدر کا ایک حادثہ ہو۔ نوفل نے تلخی سے ہنس کر کہا، حادثے ہمیشہ برے نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ نیلوفر نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نوفل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے نیلوفر کی معصومیت اور اس کی باتوں میں چھپی گہرائی کو محسوس کیا تھا، مگر اپنی انا کی وجہ سے دوبارہ سخت بن گیا۔ تم اپنی ان باتوں سے مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ جاؤ یہاں سے اور دادی کے پاس جا کر بیٹھو۔ نوفل نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا اور خود تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ نیلوفر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس وجیح مرد کی محبت کے جال میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ فرش پر بکھرے چنبیلی کے پھول اٹھانے لگی اور ایک کلی کو اپنے لبوں سے لگا کر مسکرائی، کیونکہ اب اسے اپنی قید سے نہیں بلکہ نوفل کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تپش اب اسے جینے نہیں دے گی، مگر وہ اس تپش میں جلنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ یہی اس کی زندگی کا پہلا سچا احساس تھا جو اسے عاصم جیسے درندے کے خوف سے نکال کر ایک نئی دنیا میں لے آیا تھا۔ نوفل پاشا اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان میں دادی جان کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھی نیلوفر کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کوئی قصہ سناتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور اس کی ہنسی کی کھنک بند شیشوں کے پار بھی نوفل کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ یہ لڑکی کوئی عام نہیں ہو سکتی، اس کی معصومیت کے پیچھے کوئی بہت گہری چال چھپی ہے۔ نوفل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر گرفت سخت کی اور بڑبڑایا۔ تبھی دادی جان نے گردن گھما کر اوپر بالکنی کی طرف دیکھا جہاں نوفل کھڑا تھا، اور انہوں نے مسکرا کر اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ نوفل بوجھل قدموں سے چلتا ہوا لان میں پہنچا، جہاں نیلوفر اسے دیکھتے ہی فوراً خاموش ہو گئی اور اپنا دوپٹہ درست کر کے نظریں جھکا لی۔ نوفل تم یہاں آؤ، دیکھو یہ بچی کتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ دادی جان، باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر ان باتوں کے پیچھے چھپے مقصد کو پہچاننا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ نوفل نے سرد نظروں سے نیلوفر کو گھورا۔ سر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری ہنسی سے بھی تکلیف ہے تو میں خاموش رہوں گی، نیلوفر نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے جھک گئیں۔ خاموشی کا ناٹک مت کرو، کیونکہ تمہاری یہ بھیگی آنکھیں بھی مجھے کسی سازش کا حصہ لگتی ہیں۔ نوفل نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر غصے سے کہا، نوفل تم حد پار کر رہے ہو، یہ بچی ڈری ہوئی ہے اور تم اسے مزید ہراساں کر رہے ہو۔ دادی جان نے اسے ٹوکا۔ دادی جان، آپ نہیں جانتی کہ دنیا کتنی مکار ہے۔ یہ معصومیت صرف ایک نقاب ہے جو اس نے اوڑھ رکھا ہے۔ نوفل نے اپنا دماغ لڑاتے ہوئے جواب دیا، میں مکار نہیں ہوں، میں تو صرف اپنی زندگی بچا کر یہاں آئی تھی۔ کیا یہاں بھی مجھے وہی سب سہنا پڑے گا جس سے میں بھاگ کر آئی ہوں؟ نیلوفر نے تڑپ کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب شک اور کشش کی ایک جنگ جاری تھی۔ وہی سب سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے پہلے بھی کسی کو اسی طرح بے وقوف بنایا ہے؟ نوفل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ نوفل، اسے چھوڑو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے چہرے دیکھے ہیں اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، مگر انسانی فطرت کی خوشبو کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ لڑکی سچی ہے، دادی جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دادی جان، آپ کی ہمدردی سے مزید شے دے رہی ہے۔ یہ کسی دشمن کی بھیجی ہوئی جاسوس بھی ہو سکتی ہے جو ہماری حویلی کے راز جاننا چاہتی ہے۔ نوفل نے اپنے ہاتھ چھڑا کر غصے سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اگر میں جاسوس ہوتی تو اب تک یہاں سے بھاگ چکی ہوتی۔ میں تو یہاں اس لیے رکی ہوں کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آپ ایک محافظ ہیں، مگر آپ تو ایک شکاری نکلے۔ نیلوفر نے ہمت کر کے اسے جواب دیا، شکاری ہوں، تبھی تو جانتا ہوں کہ شکار کب چال چلتا ہے۔ نوفل نے دوبارہ اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور اس کی گرم سانسیں نیلوفر کے ماتھے کو چھونے لگی۔
آپ مجھے جتنا چاہیں پرکھ لیں، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ سچائی کو دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ نیلوفر نے اس کی گرفت میں لرزتے ہوئے کہا، تمہاری ہی سچائی اگر جھوٹ نکلی تو یاد رکھنا کہ نوفل پاشا سزا دینے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ سزا دیں یا جزا، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا یہ غصہ صرف ایک ڈھال ہے۔ نیلوفر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ نوفل کا دماغ اسے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہا تھا، مگر اس کا دل نیلوفر کے اس لمس میں پگھل رہا تھا۔ وہ اسے جھٹک کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلے جیسی مضبوطی نہیں تھی۔ دادی جان نے مسکرا کر نیلوفر کا ہاتھ تھاما۔ دیکھا بچی، اس کا غرور ٹوٹ رہا ہے، بس تھوڑا سا حوصلہ رکھو۔ دادی جان، وہ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرا چہرہ اتنا مشکوک ہے؟ نیلوفر نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہارا چہرہ بہت حسین ہے، اور یہی حسن اسے خوفزدہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے۔ دادی جان نے اسے حوصلہ دیا۔ نیلوفر باغ کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں گلاب کی جھاڑیاں تھیں۔ وہ ایک پھول توڑ کر اسے سہلانے لگی اور سوچنے لگی کہ کیسے ایک سرد مہر انسان اس کے دل میں جگہ بنا رہا ہے۔ نوفل نے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے دوبارہ اسے دیکھا تو وہ اسے کسی اداس شہزادی جیسی لگی، جو اپنی بے گناہی کا ثبوت لیے کھڑی ہے۔ اس کا دماغ اب بھی اسے جاسوس کہہ رہا تھا، مگر اس کے دل میں نیلوفر کی معصومیت نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کشمکش اسے کسی بڑے طوفان کی طرف لے جا رہی ہے، مگر وہ اس شہر سے نکلنے میں ناکام تھا۔ نیلوفر نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی نظریں ایک بار پھر ملی۔ اس بار نوفل نے نظریں نہیں چرائیں، بلکہ وہ اسے مسلسل دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کی روح کے اندر تک جھانکنا چاہتا ہوں۔ نیلوفر کے دل میں پہلی بار محبت کی ایک ایسی لہر دوڑی جس نے اس کے تمام پچھلے دکھوں کو دھو ڈالا۔ وہ جانتی تھی کہ نوفل پاشا کی یہ جابرانہ محبت ہی اس کا مقدر ہے، اور وہ اس مقدر کو اپنانے کے لیے تیار تھی، چاہے اسے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ حویلی کی در و دیوار اب اس کے لیے قید نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ بن رہے تھے جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی تھی، اور نوفل کا وہ سخت لہجہ اب اسے کسی رومانوی نغمے کی طرح سنائی دینے لگا، جس میں چھپی تپش اسے جینے کا نیا مقصد دے رہی تھی۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں ایک طویل میز کے گرد نوفل پاشا اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ نہایت سنجیدہ بزنس میٹنگ میں مصروف تھا، جہاں فضا میں سگار کے دھوئیں کا راج تھا۔ نوفل پاشا نے اپنی نیلی آنکھوں کو میٹنگ روم کے دروازے پر ٹکایا اور ذرا اونچی آواز میں پکارا، مہمانوں کے لیے چائے لے آئیں۔ گھر کی واحد ملازمہ کسی کام سے باہر تھی، لہٰذا نیلوفر نے اس کی آواز سنی تو کچن میں جا کر چائے تیار کی اور ٹرے اٹھائے ہوئے ڈرائنگ روم کی سمت قدم بڑھا دیے۔ وہ اپنے چنچل انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں اور اس کا ریشمی دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈھلک رہا تھا۔ نوفل نے اسے دیکھتے ہی اپنے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا، یہاں رکھ دو اور سب کو سرو کرو۔ نوفل نے حکم دیا۔ جی، نیلوفر نے نہایت نرمی سے جواب دیا، اور ایک ایک کر کے سب کے سامنے پیالیاں رکھنے لگی۔ وہ میز کے آخری کونے پر بیٹھے ایک شخص کی طرف بڑھی جس نے اپنا رخ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ چائے لیجیے انکل۔ نیلوفر نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے وہی پرانا جملہ دہرایا، مگر جیسے ہی اس شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا، نیلوفر کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور اس کا رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا۔ سامنے عاصم بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں وحشت کی ایک لہر دوڑی۔ نیلوفر، تم؟ عاصم نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک زوردار دھاڑ ماری، جسے میٹنگ میں موجود تمام لوگ سہم گئے۔ آپ یہاں؟ نیلوفر کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہے بزدل لڑکی، اور ہم تجھے پورے شہر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ عاصم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مروڑنے کی کوشش کی۔ عاصم صاحب، آپ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، اور آپ میری ملازمہ کو کیسے جانتے ہیں؟ نوفل نے اٹھتے ہوئے گرج کر پوچھا۔ ملازمہ؟ نوفل پاشا، یہ میری منگیتر ہے، اور یہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ عاصم نے دانت پیستے ہوئے نیلوفر کی طرف اشارہ کیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ، میں ان کی منگیتر نہیں ہوں۔
نوفل صاحب یہ درندے ہیں۔ نیلوفر نے نوفل کی پشت کے پیچھے چھپتے ہوئے ہچکیاں بھری۔ خاموش رہو بدکردار لڑکی، ابھی اسی وقت میرے ساتھ گھر چل، ورنہ میں تیری بوٹیاں کر دوں گا۔ عاصم نے نوفل کو دھکا دے کر نیلوفر تک پہنچنے کی کوشش کی۔ عاصم صاحب اپنی حد میں رہیں، یہ نوفل پاشا کی حویلی ہے اور یہاں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ نوفل نے عاصم کا ہاتھ فضا میں ہی جکڑ لیا اور اس کی نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نوفل پاشا، آپ ایک ایسی لڑکی کی حمایت کر رہے ہیں جو اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا کر بھاگی ہے، اسے میرے حوالے کریں۔ عاصم گرایا، یہ کس کی عزت مٹی میں ملا رہی ہے یہ میں دیکھ لوں گا، مگر فی الحال یہ میری پناہ میں ہے اور آپ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ نوفل نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نوفل پاشا، آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، یہ لڑکی میری ہے اور میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ عاصم نے باہر نکلتے ہوئے دھمکی دی۔ نیلوفر فرش پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ نوفل نے نیلوفر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں کندھے تھام لیے اور اسے زور سے جھٹکا دیا۔ نیلوفر، میری طرف دیکھو، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تم واقعی اس کی منگیتر ہو؟ نوفل کی آواز میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ نہیں نوفل صاحب، یہ جھوٹ ہے۔ میری سوتیلی ماں نے زبردستی اس کی انگوٹھی مجھے پہنائی تھی، میں ان سے بچ کر بھاگی تھی۔ نیلوفر نے اس کے ہاتھ تھام کر التجا کی۔ تمہارا یہ منگیتر تو مجھے کسی اور ہی قصے کا کردار لگ رہا ہے، کیا اسے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ نوفل نے اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے مجھے قید کر لیا تھا اور میرا نکاح اس بوڑھے سے کرنا چاہتے تھے۔ نوفل صاحب، مجھے ان کے حوالے مت کیجیے گا۔ نیلوفر نے اس کے سینے میں سر رکھ دیا۔ نوفل نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ تم اس رات کتوں سے نہیں بلکہ انسانوں سے ڈر کر بھاگی تھی۔ نیلوفر، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ مجھ پر یقین کر رہے ہیں نا نوفل صاحب؟ آپ کو اب تو نہیں لگتا کہ میں کوئی جاسوس ہوں؟ نیلوفر نے روتے ہوئے پوچھا۔ میرا دماغ اب بھی بہت سے سوال کر رہا ہے، مگر میرا دل تمہاری ان آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ کر پگھل چکا ہے۔ نوفل صاحب، وہ دوبارہ آئے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ نیلوفر نے خوف سے اس کی قمیض جکڑ لی۔ اسے اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے نیلوفر، کیونکہ اب تم نوفل پاشا کی امانت ہو اور میری امانت پر کوئی میلی نظر نہیں ڈال سکتا۔ نوفل نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا، جہاں سکون تو تھا مگر باہر طوفان دستک دے رہا تھا۔ عاصم کی دھمکی نوفل کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس معصوم کلی کو کسی درندے کے ہاتھ لگنے نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ نیلوفر کی چنچلتا اب خاموشی میں بدل چکی تھی، مگر اس خاموشی میں نوفل کے لیے ایک ایسا پیغام تھا جس نے اسے جینے کا نیا حوصلہ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن طاقتور ہے، مگر اس کی محبت اب اس کی سب سے بڑی طاقت بننے والی تھی۔ نوفل نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیلوفر کو بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم آرام کرو نیلوفر، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ نوفل پاشا نے بیڈ پر ساکت بیٹھی نیلوفر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں کپکپاتے ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے اور اس کی زٹ پڑتی رنگت کو اپنی نیلی آنکھوں کے حصار میں بھر لیا۔ مجھے سب سچ بتاؤ نیلوفر۔ نوفل کی گرفت میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ سر وہ درندہ مجھے نوچ کھائے گا، وہ میری سوتیلی ماں کا بھائی ہے اور میرے مرحوم باپ کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ نیلوفر نے ہچکی دی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ جائیداد تو ایک بہانہ ہوگی، اصل کھیل تو کچھ اور ہے۔ نوفل نے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی نوفل صاحب، میری ماں میرے باپ کی مرتے ہی مجھے اس بوڑھے کے پلے باندھ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہتی تھی۔ نیلوفر نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی۔ تو کیا اس نے تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ نوفل کے جبڑے سختی سے بھنج گئے اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زبردستی مجھے انگوٹھی پہنائی اور جب میں نے اسے انکل کہا تو میری ماں نے مجھے تھپڑ مار کر کمرے میں بند کر دیا کہ اب تیرا جنازہ ہی یہاں سے نکلے گا۔ نیلوفر نے اپنی چھلی ہوئی انگلی دکھائی جہاں انگوٹھی کے نشان اب بھی تازہ تھے۔ تو تم وہاں سے کیسے نکلی؟
نوفل نے اس کا ہاتھ چوم کر اسے حوصلہ دیا۔ میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور ننگے پاؤں بھاگی، پیچھے کتے پڑ گئے اور پھر میں آپ کی حویلی میں آ گئی، نیلوفر نے سسکتے ہوئے بتایا۔ تو نوفل نے اسے بازوؤں کے حصار میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے خود سے قریب تر کر لیا۔ اب رونا بند کرو نیلوفر، کیونکہ اب تم نوفل پاشا کی پناہ میں ہو، اور یہاں موت تو آ سکتی ہے مگر عاصم جیسا کوئی درندہ نہیں۔ نوفل صاحب، وہ بہت طاقتور ہے، اس کے تعلقات بڑے لوگوں سے ہیں، وہ پولیس لے آئے گا۔ نیلوفر نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا۔ پولیس لائے یا گنڈے، نوفل پاشا کے دروازے سے اسے صرف اپنی لاش ہی ملے گی، وہ تمہیں دوبارہ چھو بھی نہیں سکے گا۔ نوفل پاشا نے کہا ہی تھا کہ تبھی حویلی کے باہر گاڑیوں کے رکنے اور شور و گل کی آوازیں آنے لگیں۔ نوفل نے کھڑکی سے جھانکا تو نیچے عاصم پولیس کی نفری اور چند مسلح گنڈوں کے ساتھ کھڑا چیخ رہا تھا۔ نوفل پاشا، باہر نکلو اور میری منگیتر کو میرے حوالے کرو، ورنہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ عاصم کی آواز پورے دالان میں گونجی۔ نوفل نے غصے سے دانت پیسے اور اپنی دراز سے کچھ نکال کر بیلٹ میں اڑس دیا۔ تم یہیں رہو گی نیلوفر، جب تک میں واپس نہ آؤں، دروازہ مت کھولنا۔ نوفل نے اسے تاکید کی۔ نہیں پلیز، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، وہ مجھے لے جائے گا۔ نیلوفر نے اس کی قمیض پکڑ لی۔ کوئی تمہیں نہیں لے جا سکتا، میں باہر جا رہا ہوں تاکہ اس کتے کو اس کی اوقات دکھا سکوں۔ نوفل نے اسے زبردستی بیڈ پر بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ نوفل پاشا جیسے ہی دروازے پر پہنچا، عاصم نے آگے بڑھ کر گرج کر کہا، پاشا صاحب، شرافت اسی میں ہے کہ لڑکی میرے حوالے کر دیں، ورنہ میں اغوا کا پرچہ کٹوا دوں گا۔ عاصم نے پولیس والے کی طرف اشارہ کیا۔ پرچہ تم اغوا کا کٹواؤ گے یا میں تمہارے زبردستی نکاح کا؟ نوفل نے نڈر ہو کر پولیس انسپکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ پاشا صاحب، قانون کو ہاتھ میں مت لیں، لڑکے کے وارث یہ ہیں، لہٰذا ہمیں تلاشی لینے دیں۔ انسپکٹر نے روب جھاڑا۔ وارث وہ ہوتا ہے جو عزت کی حفاظت کرے، جو نیلامی کرے وہ درندہ ہوتا ہے، اور رہی بات تلاشی کی تو وارنٹ کے بغیر کوئی اندر قدم نہیں رکھے گا۔ نوفل نے بیلٹ پر ہاتھ رکھا۔ نوفل پاشا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میں شہر کے ناظم کا خاص آدمی ہوں، کل تک تم سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ عاصم نے دھمکی دی۔ کل کا سورج تم دیکھو گے تب نہ، جب تم یہاں سے زندہ جاؤ گے۔ انسپکٹر صاحب، دیکھیں یہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ عاصم خوف سے پیچھے ہٹا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے کتے تم پر چھوڑ دوں، اور یاد رکھنا نیلوفر کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ نوفل نے سب کے سامنے اعلان کر دیا۔ عاصم کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا۔ نوفل پاشا، اس اعلان کی قیمت تم اپنی جان دے کر چکاؤ گے۔ میں واپس آؤں گا اور اس بار قانون نہیں گولیاں بولیں گی۔ عاصم نے غصے سے تھوکا اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ نوفل نے گہری سانس لی اور واپس نیلوفر کے پاس آیا، جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ کیا آپ نے سچ کہا؟ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ نیلوفر نے حیرت اور امید بھری نظروں سے پوچھا۔ اس کے سوا اس درندے کو بھگانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اب یہ سچ ہی ہوگا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے، ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے؟ نیلوفر کی سانسیں پھر سے الجھنے لگیں۔ تم یتیم نہیں ہو، تم نوفل پاشا کی امانت ہو، اور اب کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ نوفل نے اس کے ہونٹوں کے قریب جا کر سرگوشی کی، جس سے نیلوفر کے دل میں محبت کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے تمام خوف مٹا دیے۔ وہ نوفل کی وجیح شخصیت اور اس کے اس بہادرانہ انداز پر اپنا سب کچھ وار دینے کو تیار تھی۔ نوفل پاشا نے حویلی کے پچھلے گیٹ پر کھڑی اپنی سیاہ لینڈ کروزر سٹارٹ کی اور برابر میں بیٹھی سہمی ہوئی نیلوفر کو ایک گہری نظر سے دیکھا، جس نے اپنا گلابی دوپٹہ اپنے وجود کے گرد کسی ڈھال کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ نیلوفر، گھبراؤ مت، ہم بس کچھ ہی گھنٹوں میں شہر سے دور فارم ہاؤس پہنچ جائیں گے، جہاں عاصم کا سایہ بھی تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نیلوفر نے گیئر بدلتے ہوئے اسے تسلی دی۔ نوفل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ درندہ پولیس اور گنڈوں کے ساتھ دوبارہ میرا پیچھا ضرور کرے گا۔ نیلوفر نے کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے درختوں کو دیکھ کر لرزتے ہوئے جواب دیا، وہ ہمارا پیچھا کرے گا تو اپنی موت کو دعوت دے گا، تم بس مجھ پر یقین رکھو۔ نوفل نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ شہر کی حدود ختم ہوتے ہی گھوپ اندھیری سڑک شروع ہو گئی، اور اچانک
بادلوں کی گرج نے خاموشی کو چیر ڈالا۔ نوفل دیکھیں، آسمان کتنا کالا ہو گیا ہے، کہیں طوفان تو نہیں آنے والا؟ طوفان باہر ہو یا اندر، نوفل پاشا کو راستہ بدلنا نہیں آتا۔ نوفل نے طنزیہ مسکان کے ساتھ جواب دیا، اور تبھی موسلادھار بارش کے بڑے بڑے قطرے ونڈ اسکرین پر ضربے لگانے لگے۔ بجلی کی ایک زوردار کڑک ہوئی جس نے پورے آسمان کو لمحہ بھر کے لیے سفید کر دیا، اور نیلوفر نے ایک زوردار چیخ ماری اور جھپٹ کر نوفل کے بازو سے لپٹ گئی۔ ہائے اللہ! نوفل صاحب گاڑی روکے، مجھے بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ نیلوفر کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ اپنا سر نوفل کے چوڑے سینے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیلوفر پاگل مت بنو، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پیچھے ہٹو، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ نوفل نے اسے ایک ہاتھ سے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر نیلوفر نے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، آپ پلیز مجھے اپنے پاس رکھیں، مجھے لگ رہا ہے بجلی مجھ پر گر جائے گی۔ نیلوفر نے ہانپتے ہوئے اس کے سینے میں مزید سر گھسا دیا۔ نوفل نے گہری سانس لی اور گاڑی کی رفتار آہستہ کر کے اسے سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ بارش کی آواز اب گاڑی کی چھت پر کسی ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ نیلوفر، میری طرف دیکھو۔ نوفل نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو اور خوف کی ایک عجیب سی لہر تھی جس نے نوفل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ نیلوفر نے دوبارہ اپنی آنکھیں میچ لیں۔ طوفان باہر ہے نیلوفر، یہاں گاڑی کے اندر تم محفوظ ہو۔ نوفل نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود کی طرف کھینچا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں بھر لیا۔ نیلوفر کی سانسیں نوفل کی گردن پر کسی گرم بھاپ کی طرح گر رہی تھی، اور اس کا نازک وجود نوفل کے فولادی جسم کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا نوفل صاحب؟ اگر عاصم آ گیا تو آپ مجھے بچا لیں گے نا؟ نیلوفر نے دبی آواز میں اس کے کالر کو مروڑتے ہوئے پوچھا۔ عاصم کو تم تک پہنچنے کے لیے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے جینے کی ایک نئی وجہ مل گئی ہے۔ نوفل نے اسے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے نیلوفر کے پورے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ آپ بہت وجیح ہیں نوفل صاحب، اور پتہ نہیں کیوں آپ کے پاس آ کر میرا سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ نیلوفر نے ہمت کر کے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف تپش اور چاہت کا سمندر موجزن تھا۔ یہ جادو ہے نیلوفر جو تم نے مجھ پر کر دیا ہے۔ نیلوفر نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اس قدر قریب کیا کہ ان کے لبوں کے درمیان صرف ایک بال برابر فاصلہ رہ گیا۔ نیلوفر نے اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے دل کسی زخمی پرندے کی طرح نوفل کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ بارش کی بوندیں اب گاڑی کے شیشوں پر دھند پیدا کر رہی تھی جس نے انہیں بیرونی دنیا سے کاٹ کر ایک الگ ہی قید میں ڈال دیا تھا۔ نوفل نے نیلوفر کے ماتھے سے ریشمی لٹ ہٹائی اور وہاں اپنے لب رکھ دیے جس سے نیلوفر کے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں تو صرف ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔ نیلوفر نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ تم معمولی نہیں ہو، تم وہ طوفان ہو جس نے نوفل پاشا کی ٹھہری ہوئی زندگی میں آگ لگا دی ہے۔ نوفل نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی پر اسے خود نے بھینچ لیا۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی، مگر اس بار نیلوفر چیخی نہیں بلکہ اس نے سکون سے نوفل کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا جیسے اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ نوفل نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی مگر نیلوفر کو خود سے جدا نہیں کیا۔ وہ اسے اسی طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک پر ہر طرف پانی تھا اور طوفان اپنی پوری شدت پر تھا، مگر گاڑی کے اندر تپش اور محبت کا ایک ایسا حصار بن چکا تھا جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ کر نوفل نے گاڑی روکی اور نیلوفر کو بارش کے درمیان سے گزارتے ہوئے اندر لے گیا جہاں ان کی نئی زندگی کا پہلا باب رقم ہونے والا تھا۔ فارم ہاؤس کے بڑے کمرے میں جلتی ہوئی انگیٹھی کے پاس نیلوفر کو بٹھایا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں بھر کر اسے اپنی آنکھوں کے سحر میں جکڑ لیا اور اس کے ماتھے پر بکھری گیلی لٹ کو پیچھے ہٹایا۔ کچھ ہی دیر میں نوفل کے ملازم مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور فضا میں نکاح کے مقدس کلمات گونجنے لگے۔ نیلوفر بنت رحیم بخش، کیا آپ کو نوفل پاشا بل سکندر پاشا کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، نیلوفر نے نیچی نظروں سے جواب دیا
اور اس کے ساتھ ہی نوفل نے نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ مبارک ہو پاشا صاحب، اب یہ آپ کے شریک حیات ہیں۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نوفل نے والہانہ انداز میں نیلوفر کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم میری ہو نیلوفر پاشا، اور اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ نیلوفر نے سکون کی ایک لمبی سانس لی اور اپنا سر نوفل کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں کی آوارہ گردی کے بعد اسے ایک محفوظ چھت مل گئی ہو۔ اگلے روز حویلی کے اندر نوفل پاشا نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پلٹ کر اپنے دلہن کو دیکھا، جو میرون رنگ کے ریشمی لباس میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی نوفل کا انتظار کر رہی تھی۔ نوفل کے قدموں کی چاپ نیلوفر کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ نوفل نے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ نوفل صاحب، آپ بہت جابر ہیں۔ نیلوفر نے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی لا حاصل کوشش کی۔ جب اور تب شروع ہوگا لٹل برڈ، کیونکہ اب تم پر صرف میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینا بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ نوفل نے اس کے کان کے پاس اپنی گرم اور بوجھل سانسیں چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی، جس سے نیلوفر کا پورا وجود کسی پگھلتی ہوئی شمع کی طرح لرز اٹھا۔ آپ کی نیلی آنکھیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں، پتہ نہیں ان میں ایسا کیا جادو ہے۔ نیلوفر نے اس کی وجیح شخصیت کے سحر میں کھو کر اس کے گال کو اپنے انگیز سے چہلایا۔ جادو آنکھوں میں نہیں، تمہارے اس حسن میں ہے جسے نوفل پاشا کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ نوفل نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں کے اس قدر قریب ہو گیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ نیلوفر نے اپنی پلکیں مون لی اور اس کا دل کسی وحشی ہرنی کی طرح دھڑکنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کی تپش کسی بھی ڈر سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ نوفل نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی نرمی پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو، اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور پیار بھرا بوسہ دیا۔ نوفل، میں آپ کی پناہ میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔ نیلوفر نے اسی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ باہر رات کا سناٹا اب گہرا ہو رہا تھا اور حویلی کی در و دیوار ان کے اس ملاپ کی خاموش گواہی دے رہے تھے، جہاں شک کی جگہ یقین نے اور خوف کی جگہ بے پناہ محبت نے لے لی تھی۔ نوفل نے کمرے کی روشنی گل کر دی اور چاند کی مدھم کرنوں میں ان کے وجود ایک دوسرے میں سما گئے، جیسے دو ادھوری کہانیاں مل کر ایک مکمل داستان بن گئی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔